بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی انفو سائٹ کی نئی ویڈیو کے ساتھ رضوان خان حاضر ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو کون نہیں جانتا، مگر کیا آپ کسی ایسے صحابی کو جانتے ہیں جن کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ حال تھا کہ جب غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تو اس صحابی نے اپنے تمام دانت توڑ ڈالے؟ تو آئیے میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ تھے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ، جو ساری عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار تو نہ کر سکے، مگر وہ رتبہ پایا کہ سبحان اللہ۔ دانت توڑنے کا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہونے کی خبر ملی تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو تو دوسرا توڑ دیا، اس طرح ایک ایک کر کے سبھی دانت توڑ ڈالے، تب سکون حاصل ہوا۔ انہی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ اور مضر کی بھیڑوں کے بال کے برابر گناہگاروں کو بخش دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ ربیہ اور مضر دو قبیلے تھے جن میں بکثرت بھیڑیں پالی جاتی تھیں، اور جب صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کے اصرار پر بعد میں فرمایا کہ وہ اویس قرنی ہے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کبھی نہیں، لیکن ظاہری آنکھ کی بجائے باطنی آنکھ سے ان کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہوئی، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی دو وجوہات ہیں۔ اول غلبہ حال اور دوم تعظیم شریعت، کیونکہ ان کی والدہ بھی مومنہ ہیں اور ضعیف اور نابینا بھی، اور اویس شتربانی کے ذریعے ان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔ پھر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہم ان سے شرف و نیاز حاصل کر سکتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ عمر اور علی سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر ایک درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن یہ داغ برس کا داغ نہیں۔ لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے پیراہن کا حقدار کون ہے تو فرمایا اویس قرنی۔ خلافت راشدہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا تو کسی نے بتایا کہ میں ان سے پوری طرح تو واقف نہیں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے اور خشک روٹی اس کی غذا ہے، لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس رضی اللہ عنہ نماز میں مشغول ہیں اور فرشتے ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب ان کا نام پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنا اصلی نام بتائیے۔ آپ نے جواب دیا کہ اویس ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دست بوسی کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدی کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ یہ سن کر اویس قرنی نے عرض کی کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نشانی کی نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر اویس قرنی نے عرض کیا کہ اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب، جب تک میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے گا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی۔
اسی طرح آپ مشغول دعا تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے ہیں، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے فقر کا یہ عالم دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش پیدا ہوئی، اور فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں مجھ سے خلافت خریدے؟ یہ سن کر حضرت اویس نے فرمایا، کوئی بے وقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کی بجائے اٹھا کر پھینک دینی چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے گا۔ یہ کہہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیہ اور بنو مضر کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت کر دی ہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر دیدار نبی سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کشادہ تھے یا گھنے، لیکن دونوں صحابہ کرام اس کا جواب نہ دے سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواہش کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اور اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر یقیناً آپ کا جو جی چاہے عنایت فرما دیں، ورنہ یہ 2 درہم ہی میرے لیے کافی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور اب آپ دونوں واپس ہو جائیں کیونکہ قیامت کا دن قریب ہے اور میں ذات آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ یہ دونوں صحابہ کرام واپس ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے یہ واقعات ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کو اپنے اوپر لازم و ملزوم کر لیں۔ آج ہم سب دنیا کی دوڑ میں جس قدر مگن ہیں، پریشانیاں اور مصیبتیں اسی قدر ہم پر مسلط ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ڈھالیں۔ یہی ایک راستہ ہے جس پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ انشاءاللہ ہم رمضان میں ایسی ویڈیوز بناتے رہیں گے تاکہ اس ماہ مقدس میں آپ صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے واقعات سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر ایسی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے